پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، جانا ہے تیرا دانا، رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مر مر کے اسے پایا، گر پڑنے سنگے در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ویراں ہے دل آباد سے فرما، آباد ہو ویراں، سبحان اللہ. سیدی اتارہ، سیدی اتارہ، سیدی اتارہ، سیدی اتارہ، سیدی اتارہ، بولو سیدی اتارہ، مرشدی اتارہ، سیدی اتارہ، اتارہ مدینہ، کب آئے گی میری اتاری ہوں اتاری، سیدی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مائک لگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بھائی آپ خطیب ہو. والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی 11C ایریا میں جامع مسجد صدیق اکبر میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. عاشقان رسول جمع ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے اس اجتماع کے لیے اس مسجد کے خطیب و امام صاحب اور میرے بہت قریبی ساتھی ہمارے جناب محمد عمران مدنی ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور مدنی چینل کی مجلس کے رکن بھی ہیں، اور ہمارا بہت قرب والا، بڑا پیار والا، محبت والا رشتہ بھی ہے. ان کا حکم تھا، میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. اللہ نے ان کے اندر بڑی مٹھاس، بڑی نرمی رکھی ہے. مسجد کی کمیٹی کے اور جو نمازی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک بہترین عالم دین آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہیں. اور میں مسجد کی ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، مسجد کی جو دیگر کمیٹی کے ارکان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں آ کر آپ کی مسجد میں بیان کرنے کی سعادت دی. اللہ کریم اس کی بھی آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بے شمار احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. آج کل دنیا میں ایک عجیب سا، جس کو آپ کہیں فینومینا ہے، ایک عجیب سا شوق لوگوں میں نظر آتا ہے کہ جو شخص مشہور ہو اس سے ملاقات کی جائے، کسی طرح اس سے مصافحہ ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے. اور پہلے بھی ملاقات کا شوق تو ہوتا تھا، مگر ایک آج کل عجیب معاملہ یہ ہے کہ ملاقات ویلڈ جب مانی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے ملاقات قبول ہی جب ہوتی ہے جب تک کوئی سیلفی ساتھ نہ لے لی جائے. اور اس کا تجربہ پہلے شاید کھلاڑیوں کو یا اداکاروں کو ہوتا تھا، اب ہم مذہبی لوگ بھی اس چکر میں پھنس گئے ہیں کہ پہلے ہم سے لوگ ملتے تھے اور آ کر کہتے تھے حضور کوئی دعا کر دیں، بچہ بیمار ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کر دیں. اب ایسا لگتا ہے کسی کو دعا نہیں چاہیے، حضرت ایک تصویر آپ کے ساتھ چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ یاد رکھیں، میں تو کچھ بھی نہیں، بڑا گناہگار سا شخص ہوں، لیکن جب علماء سے ملاقات ہو، دینی شخصیات سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروائیں، اپنی آخرت کے لیے دعا کروائیں، اپنی دنیا بہتر کے لیے دعا کروائیں. یہ وقت ہوتا ہے، بڑی مشکل سے آپ کو ملاقات ہوئی ہے، آپ دعا بھول کر سیلفی میں لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً نیک لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے. لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں، سوال ہے آپ سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اس دن آپ سب کو، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، سب کو کس سے ملاقات کی طلب اور شوق ہوگا؟ ایک ہی ہستی ہے قیامت کے دن جس کی سب کو تلاش ہوگی. ہیں سب امتی تلاش کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح صاحب کوثر، شافع روز محشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے
اور آقا سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ کام ہی انہوں نے آنا ہے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب کے پاس جاؤ گے کہیں بات بنے گی۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا کے لیے ساری خلق گویا پھر رہی ہوگی کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ چلنی ان کی ہے۔ وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، اس دن پتا چلے گا۔ اچھا، اس دن ایک اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہوگی؟ جو آج نہیں مانتے نا، جو آج نہیں مانتے کہ نہیں جناب کمال نہیں ہے، نہیں ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے، معاذ اللہ نبی پاک کے کمال کو چھوڑ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب جو ہیں ہی نہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ بھی اس دن مان جائیں گے۔ مگر اس دن ان کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ بد مذہب بھی مان جائیں گے، غیر مسلم بھی مان جائیں گے، جو آج گستاخیاں کر رہے ہیں نا وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ ایک ہی ہستی ہے جنہیں مقام محمود عطا کیا گیا ہے، جن کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا گیا ہے۔ میرے رضا نے انہیں بھی سمجھایا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب نہیں ماننا ہے نا۔ اب سوال یہ، there is a big question، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے تو what is the procedure، طریقہ کیا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، ویسے آج بھی ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں، اگر کسی ایک میدان میں 15 20 25 ہزار اسلامی بھائی جمع ہو جائیں، مسلمان جمع ہو جائیں، اور کسی ایک بندے سے ملنا چاہیں، ملنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گا، اس بندے کے لیے بھی مشکل، ملنے والوں کے لیے بھی مشکل۔ کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے نا، ان کو عرفات کے میدان میں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں، مگر وہ بھی 25-30 لاکھ ہی ہوتے ہیں، 35 لاکھ ہی ہوتے ہیں۔ محشر میں کتنے ہوں گے؟ اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان بستے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اربوں نہیں، خربوں لوگ ہوں گے۔ جب خربوں لوگ ہوں گے تو پیارے آقا کو پہلے تو تلاش کیسے کریں گے؟ ایک بڑا سا میدان ہو، ہم اس میں اپنا خیمہ تلاش نہیں کر سکتے، پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے؟ دیکھو رب نے کیسا انتظام کیا ہے۔ کئی بار یہ شعر سنتے ہو نا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ لوا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن ایک پرچم عطا کیا جائے گا۔ اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن میرے آقا کا پرچم ہوگا۔ جن کو پرابلم ہے پرچم سے وہ نہ لگائیں، ہمارے آقا کے پرچم تلے ہم قیامت کے دن بھی جمع ہو جائیں گے۔ اچھا پرچم تو ٹھیک ہے، پرچم دور سے نظر آ جاتا ہے، مگر کتنا بڑا پرچم ہوگا؟ اربوں لوگ ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہے لوائے حمد کی کوانٹٹی، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 3600 سال جب گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنی لواء الحمد کی لمبائی ہے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں سوچا اتنا بڑا پرچم، ریزن، وجہ کیا ہے؟ اور اس سے بہت بچپن سے کلام میں سنتا رہا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ شعر امام مولانا حسن رضا خان صاحب کا سمجھ آیا اس روایت کو پڑھ کے۔ وہ شعر کیا ہے؟ مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو، مقام خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ یعنی جو غلام دور ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پیارے آقا کہاں ہوں گے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ وہ پرچم دور سے بتائے گا کہ نبی پاک وہاں موجود ہے، چلو آقا کے پاس چلتے ہیں۔ وہ پرچم دور سے بتائے گا کہ سرور کائنات وہاں موجود ہیں، چلے جناب، کسی طرح قریب پہنچ بھی گئے۔ مگر ملاقات کیسے ہوگی؟ پیارے آقا کے پاس تو انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، اولیاء، ہم گناہگار، اور اتنا بڑا مجمع، کیسے ملاقات ہوگی؟ تو ملاقات جس سے کرنی ہو نا وہی طریقہ بتا سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اگر بلا لے تو ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دیوانوں قیامت کے دن ملاقات کا طریقہ خود ہی عطا فرما دیا ہے، اور بڑا آسان گیٹ پاس دیا ہے۔
ہیں ساری زندگی سجدے میں پڑے رہتے، اور آقا فرماتے جو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے گا اس سے ملاقات کروں گا، تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا، مگر نبی پاک نے تو کتنا آسان کام فرما دیا، فرمایا جو کوئی میرا امتی، حدیث کا مضمون ہے، مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا، صافحتہ یوم القیامہ، آقا فرماتے قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ آپ سمجھے یہ چھوٹا انعام نہیں، اللہ اکبر، نبی پاک جس سے ملاقات کر لیں اس کا تو بیڑا ہی پار ہونا ہے نا۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھو، آپ کے گھر ایک بار نبی پاک آئے تھے، ایک دسترخوان سے یا ایک رومال سے اپنا ہاتھ پہنچا، تب آقا تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک نے وہ رومال وہ دسترخوان سنبھال کر رکھ لیا، کہتے ہیں جب بھی اس رومال پر میل چڑھ جاتا، اس کو صاف کرنا ہوتا، کوئی صرف، کوئی پانی، کوئی واشنگ مشین یوز نہ کرتے، حضرت انس بن مالک کے پاس عجیب و غریب واشنگ مشین تھی، آپ کیا کرتے تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیا کرتے۔ صحابہ کہتے یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا، آگ سے باہر نکالتے، میل الگ ہو جاتا، رومال پھر صاف ہو جاتا۔ کب ماجرا یہ ہے، اس رومال کو، اس کپڑے کو میرے آقا نے ٹچ کیا ہے، جب سے چھوا ہے اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے۔ ارے جس رومال کو میرے آقا ٹچ کر لیں اسے آگ نہ جلائے، جس امتی سے ملاقات کر لے جہنم کی آگ کیا کرے گی۔ اب پتہ چلا درود پاک پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ادھر فضول باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ادھر ٹائم ہی نہیں ہے درود پاک پڑھنے کا، سارا دن بڑبڑ کرتے رہیں گے مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، فضول باتیں کروا لو گھنٹوں، سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنے ٹائم نکالتے ہیں۔ سمجھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ انعام ہے ہم پر، یہ جس کو کہتے ہیں لاٹری نکلی ہوئی ہے ہماری، ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ پڑھ لو درود، دنیا میں بھی رحمتیں، مرتے وقت بھی رحمتیں، محشر کے دن بھی رحمتیں ملنی ہیں۔ آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، اور اس واقعے سے ہم سب کے لیے بڑا شاندار درس۔ واقعہ ایک عظیم ہستی نے اپنی عظیم کتاب میں لکھا، ہستی وہ ہے کہ سارا عالم انہیں جانتا ہے، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کتاب بھی بڑی پیاری مکاشفۃ القلوب۔ آپ نے اس میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ پہلے کے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، یہ ایک طرح سے خرید و فروخت اس کی ہوتی تھی، مگر وہ غلام بڑا عجیب تھا۔ کہتا ہے میرے آقا میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تو تیار ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مجھے فرض نماز سے آپ منع نہیں کریں گے جب نماز کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، آپ دن میں جو چاہیں مجھ سے کام لے لیں، رات مجھے چھوڑ دیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے میرے آرام کے لیے ایک الگ سے کمرہ دے دیں تاکہ میری پرائیویسی رہے، میں ایک تخلیہ میں اپنا آرام کر سکوں۔ تینوں شرطیں نارمل سی تھی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، نمازی غلام مل گیا ہے۔ اب کیا ہوا، ایک کمرہ کا، گھر میں بہت سارے کمرے کو پسند کر لو، تو وہ غلام بڑا عجیب و غریب تھا، گھر کا جو ایسا کمرہ جو چھوٹا سا کاٹ کباڑ جس میں بھرا ہوا تھا، کہا یہی کمرہ مجھے دے دے۔ ایسا کمرہ کیوں پسند کیا؟ تو کہتا ہے میرے آقا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے باغ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، بڑے بڑے محل جہاں ذکر الہی نہ ہو وہ ویران ہو جاتے ہیں، گھر چھوٹا ہو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہ باغ و بہار بن جاتا ہے۔ بہرحال اس غلام نے وہ کمرہ پسند کر لیا، آقا کی دن میں خدمت کرتا، رات کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات وہ آقا جو ہے وہ چلتے چلتے رات کسی کام سے اٹھا تو اس غلام کے کمرے کے پاس سے گزرا، تو بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ غلام سر سجدے میں رکھے زارو کتار رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق رکھا ہے، دن میں مجھے اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میرے مالک دن بھی تیری عبادت میں گزارتا، رات بھی تیرا سجدہ کرتا۔
اور آقا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ غلام رو بھی رہا ہے اور اس کے سر سے لے کر آسمان تک نور کی گویا برسات ہو رہی ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے اور آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اس آقا نے کیا کیا، اپنی زوجہ کو بلا کر لایا، میاں بیوی کمرے کے کنارے کھڑے ہو کر منظر دیکھتے رہے، روتے رہے، یہ غلام آہو زاری کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہا۔ رات بسر ہو گئی، جب سجدے سے سر اٹھانے کا وقت آیا وہ کمرہ پھر چھت بند ہوئی، نور کی قندیل چلی گئی اور صبح ہو گئی۔ آقا بڑا متاثر، اس کی زوجہ بھی بڑی متاثر، اس غلام کو بلایا اور کہا ہم نے رات عجیب منظر دیکھا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تم پر نور کی برسات ہو رہی تھی، تمہاری تمنا یہ تھی کہ دن بھی تمہیں اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو تم دن بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اے میرے بھائی جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں ذمہ داری سے فارغ کرتا ہوں، دن بھی اپنے رب کی عبادت کرو، رات بھی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس آقا نے اس غلام کو فارغ کر دیا، لیکن وہ غلام بڑا نرالا تھا۔ سنو، آج میرے اور آپ کی کوئی خوبی کسی کو پتہ چل جائے، نہ پتہ چلے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ بھی آتا ہے، ہاں مجھے بیان کرنا بھی آتا ہے، میں نعت بھی پڑھ سکتا ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں۔ کسی نہ کسی بہانے اپنا کوئی وصف بتانے کی تمنا ہوتی ہے۔ سنو، اس غلام کا کیسا ذہن تھا جب اس نے دیکھا کہ میں اکیلے میں اللہ کو پکارتا تھا، یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، کسی کو معلوم نہ تھا، یہ میرے آقا کو پتا چل گیا، انہیں پتا چل گیا کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ یہ غلام کیا دعا کرتا ہے، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا۔ اے اللہ، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات پوری ہوتی ہے، وہ غلام گرتا ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، چلا گیا دنیا سے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مگر ہمیں کیسا درس دے کر گیا۔ وہ غلام ہو کر رات بھر عبادت کرتا، ہم آزاد ہو کر رب کو یاد نہیں کرتے۔ وہ غریب ہو کر رات بھر سجدے کرتا، ہم خوشحال ہو کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ اس کی زبان رات بھر ذکر الہی سے تر رہتی، دن بھی بے قرار رہتا کہ فارغ ہوتا تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اور ہم عبادت بھی کریں تو مرے دل سے، یار نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان آ گیا روزے رکھنے پڑیں گے، پورا سال ہو گیا اوئے ہوئے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ کے بندوں، عبادت کرتے وقت اتنا بوجھ فیل کرتے ہو، اتنی مشکل ہوتی ہے تمہیں اللہ کی راہ میں عبادت کرنے اور مال خرچ کرنے میں؟ سوچئے۔ اور پھر بڑی اہم بات کہ اپنی عبادت کو چھپانا چاہتا تھا، اپنی ریاضت کسی کو بتانا نہ تھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کسی کے پاس 15 منٹ بیٹھ جائے نا تو وہ 15 منٹ میں 15 سال کی عبادتیں گنوا دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی رحمت سے 2000 میں حج بھی کیا ہے، 2007 میں عمرے کو بھی حاضر ہوا تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا، ہر سال میں جناب رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں جناب اپنی علاقے کی مسجد میں تنخواہ بھی امام صاحب کی میں پیش کرتا ہوں۔ اب بندہ بولے یار آپ سے کس نے پوچھا یہ ساری نیکیاں بتانے کی ہیں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آنکھ نے بد نگاہی کی وہ یاد ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، اور سالوں پرانی نیکیاں یاد ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اخلاص اس چیز کا نام نہیں ہے۔ علماء فرماتے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ ہے کوئی ہم میں سے جو چاہے کہ میرے گناہ پتہ چل جائیں لوگوں کو؟ ہیں؟ بندہ دروازہ بند کر کے لائٹ بجھا کے کسی طرح ایسے گناہ کرتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہاری گناہ تمہاری خطا کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر نیکیاں بتانے کی تمنا کیوں ہے؟ بالکل گویا ایسا لگتا ہے کہ بہانہ ڈھونڈتا ہے انسان، بہانہ تلاش کرتا ہے کہ یار بس کسی طرح پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے یہ نیکی کی ہے۔ اب مثال کے طور پہ تہجد تو رات کو اندھیرے میں اکیلے میں پڑھتا ہے نا انسان، اب پڑھ لیے تہجد،
اب بتاؤں کیسے کہ حضرت نے تہجد پڑھی ہے؟ کوئی بہانہ بھی تو چاہیے نا. تو اب ایسا ذہن منہ بنائے گا جیسے بڑا تھکا ہوا ہے, بڑی نیند آ رہی ہے, تو کوئی کہے یار آپ تھکے ہوئے سے لگ رہے ہیں. بس جناب وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. تو اب سامنے والا کہے گا اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. اب اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ جناب سامنے والے کو پتہ چل گیا. سوچو یہ میں نے کیا کیا, کیوں بتایا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, پھر اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ سوال جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور جو سوشل میڈیا پر بھی مجھے سن رہے ہیں, ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس اور میرے پاس جو میں جانوں اور فقط رب جانے اور کسی کو نہ پتا ہو. یہ سوال بڑا غور طلب ہے. چیک کیجئے ہم نے حج کتنے کیے, ہم نے عمرے کتنے کیے, ہم نے طواف کتنے کیے, ہم نے صدقہ کتنا دیا, ہم نے زکوٰۃ کتنی دی. جو نیکی کی سب کو بتائی. اور اب تو یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا. ابھی نیکی ختم نہیں ہوتی ادھر شیئر کر دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کیوں اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہو؟ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پر ڈال. نہ کرو ایسا, اللہ کے لیے عبادت کرو. کیوں ہم اپنے اعمال دنیا کو بتانا چاہتے؟ جب میں گناہ نہیں بتانا چاہتا تو کیوں اپنی نیکیوں کی تشہیر کرنا چاہتا ہوں؟ نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں نا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, پھر بھی دنیا کو بتانا ہے. اور یہ بتا کر ضائع کرنا ہے, برباد کرنا ہے. ایک بزرگ, بڑی پیاری بات. اچھا بعض اوقات انسان جب نیکیاں کرتا ہے نا, نمازی ہوتا ہے, روزے دار ہوتا ہے, عبادت گزار ہوتا ہے, تو اس کو دوسرے لوگ حقیر نظر آنے لگتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. تکبر آ جاتا ہے. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. میں روزے رکھتا ہوں, یہ تو روزے رکھتا ہی نہیں ہے. میں دیکھو فجر کی نماز پڑھتا ہوں, یہ نظر ہی نہیں آتا فجر میں. آپ پڑھتے بڑی اچھی بات ہے, مگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ جو نہیں پڑھتا اس کو آپ حقیر جانیں. ٹھیک ہے. ایک بار ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ, حضرت سفیان ثوری کا غالباً یہ واقعہ ہے, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں رات کا وقت ہوا, آپ نے پڑاؤ ڈالا, سارا قافلہ بھی سو گیا, آپ بھی سو گئے. جب تہجد کے وقت والد صاحب اٹھے, ساتھ بیٹا بھی اٹھا, نماز پڑھ لی, تو بیٹے نے والد سے کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے. خیال آتا ہے نا یار یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, روزے رکھتا ہی نہیں ہے. کہ ابو کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے. والد صاحب نے کمال کی بات کی, بزرگ تھے نا, فرمایا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. اٹھ کر تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا. ایسا نہ کرو. ضرور نیکیاں کریں مگر نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. یہ ریاکاری کرنا, دکھلاوا کرنا, لوگوں کو بتانا, یہ برباد کر دیتا ہے اعمال کو. ایک بار فرشتوں کے اندر آپس میں ایک بحث ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے طاقتور, موسٹ پاورفل کریشن, اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ ایک فرشتے نے کہا پہاڑ, کیونکہ پہاڑ زمین پر کیلوں کی طرح لگائے گئے ہیں نا, اس کو میخے کہا گیا. دوسرے فرشتے نے کہا نہیں لوہا, لوہا تو پہاڑ بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ, آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. چوتھے نے کہا پانی, پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اگلے نے کہا نہیں ہوا, ہوا تو پانی کو بھی چلا کے لے جاتی ہے. اب یہ جناب ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ اللہ سے ہی پوچھتے یا اللہ تو ارشاد فرما دے کہ سب سے پاورفل, سب سے طاقتور تیری مخلوق کون سی ہے؟ سنو, اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. ہاں یہ سب سے مشکل کام ہے. ادھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. چندہ دے کر تو جی چاہتا ہے نام سے دعا ہو. یہ امام صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, پرچی آتی ہوگی کہ حضرت فلاں حاجی صاحب نے کولر لگا دیا, ان کا ذرا نام لے کر اسپیشل والی. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی اسپیشل والی دعا کون سی ہوتی ہے. دعا دعا ہی ہوتی ہے, اللہ سے مانگنی ہے, ذرا خاص والی اسپیشل والی دعا مانگنا. اب امام صاحب مجبور ہوتا ہے بیچارہ, مگر پرچی دینے والا سوچے کہ 5-10 ہزار خرچ کر کے میں کیوں چاہتا ہوں میرا نام لیا جائے. کیا میرے رب کو نہیں پتا میں نے کولر لگایا ہے؟ اللہ کو نام لوں گا تبھی پتا چلے گا کہ فلاں نے پنکھے لگائے, فلاں نے قالین لگائی, فلاں نے جناب یہ کام کیا. نہ کرو ایسا. لوگ اخبار میں تصویر چھپواتے ہیں کہ فلاں غریب کو سلائی مشین دے رہے ہیں. کس لیے؟ اپنے دل سے پوچھئے نا, میں کیوں چاہتا ہوں میری نیکیاں لوگوں کو پتا چلیں. آپ دیجئے صدقہ, آپ جانیں, آپ کا رب جانے. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ اب تو عجیب ایک اور کانسیپٹ ہے, مدد کرتے ہیں اور مدد کر کے جتلاتے ہیں.
اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو جتا کر اور احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس کے بچے کی شادی کرائی تھی، میں نے جناب اس کو نوکری دلائی تھی، میں نے یہ کام کروایا تھا. یہ کبھی بھی نہ کریں. اگر آپ نے کروایا تو یہ رب نے آپ سے کروایا. کسی کو بتا کر آپ کا صدقہ بھی ضائع ہوا، دل آزاری کا بھی گناہ ملا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں امہات المومنین ہیں. دیکھو ان کا انداز کیا ہوتا تھا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو اگر کوئی سیٹھ صاحب عمرے پر بھیج دینا کہ میری طرف سے ذرا عمرہ کر کے آنا، یہ لو میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں، لیکن دیکھو یاد رکھنا ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنا، میرے نام کا عمرہ کرنا، وہاں سے مجھے فون بھی کرنا. اس کا مقصد کیا؟ آپ نے دل سے پوچھے ذرا. ہے بات بڑی گہری. آپ کہیں اپنی نیکی کا صلہ تو نہیں چاہ رہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے نا تو رب پر چھوڑ دو. وہ نہ بھی کرے سجدہ، وہ نہ بھی کرے آپ کے نام کا عمرہ، وہ جو کچھ کرے گا سب ثواب آپ کو ملنا ہے. مگر کیوں تمنا ہوتی ہے کوئی کسی کو گھر دلا دے، ساری زندگی اسے سناتا رہے گا میں نے گھر دلایا ہے، میں گھر جاؤں تو سب کھڑے ہو جائیں استقبال کریں. نہیں. کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی؟ جب کسی غریب کو صدقہ دینا ہوتا نا اور اپنے غلام کو بھیجتی تو فرماتی جاؤ صدقہ دینا اور اس سے دعا مت لینا، اس کو یہ مت کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو، اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو نوٹ کر کے آنا. غلام آ کر کہتا حضور میں نے صدقہ کیا، اس فقیر نے آپ کے لیے 4 دعائیں کی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی وہی دعا فقیر کے لیے فرماتی، کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہم کو ادھر ہی جواب، ہمیں ادھر ہی صلہ چاہیے. یار عجیب آدمی ہے، نوکری لگوائی سلام بھی نہیں کرتا. اس لیے نوکری لگوائی تھی کہ تمہیں روز سلام کرتے ہوئے گھر سے نکلے گا. عجیب آدمی ہے، اس کو قرضہ دیا سامنے سے نکل گیا، میرا ادب بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. اپنے دل سے پوچھو ان نیکیوں کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہے بڑی باریک، مگر آج کے دور میں نیکی کرنا واقعی مشکل ہے. بہت مشکل ہے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، لیکن اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اپنے نفس پر جناب بڑا زور لگا کر برائیوں سے بچے، نیکیاں بھی کرے، اور قیامت کے دن اس کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے، جاؤ ان سے اجر طلب کرو جن کے لیے نیکیاں کی تھی. پھر کدھر جائے گا وہ شخص؟ کتنا مایوس ہوگا وہ قیامت کے دن. تو اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے ذکر کرنے والوں، اے عبادت کرنے والوں، صدقہ خیرات دینے والوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجئے، سیکیور کیجئے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، نہ بتائیں سب کو، نیکیاں بچائیں، اس کو نہ جتلائیں اور اچھے انداز سے کریں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں بہت سارے مزید میسیجز بھی ہیں کہ وہ ذکر الہی ساری رات کرتا. ہماری زبان کتنا ذکر کرتی ہے. حضرت جنید بغدادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ، آپ اتنا ذکر الہی کرتے، اتنا ذکر الہی کرتے کہ ایک بار نائی کے پاس گئے تو نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اگر آپ کی مونچھیں کاٹوں گا اور آپ ذکر کرتے رہے تو ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا. آپ نے فرمایا کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. مونچھیں تراشواتے وقت بھی زبان ذکر کر رہی ہے، اور آج ہم پورا دن گزر جائے اللہ کا نام نہیں لیتے. سوچئے زبان کس لیے دی ہے اللہ نے؟ اس زبان کی اہمیت سمجھیے. اسی زبان سے آپ جنت کما سکتے ہیں، اور یہی زبان جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے. سب مل کر کہیے ذرا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ پورا نہیں لگا. مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا؟ 1 منٹ میں کتنا کماتے ہو ویسے؟ کبھی کیلکولیٹ کرنا نا. 50,000 روپے اگر ماشاءاللہ اگر کوئی کماتا ہے، ورنہ غریب آدمی تو 10, 15, 20 ہزار ہی کماتا ہے. چلو بھائی 50,000 روپے آپ کماتے ہیں، 60,000 کر لو تو دن کے کتنے ہوئے؟ 2,000 روپے. ٹھیک ہے، اب 2,000 کو پہلے تو 24 گھنٹوں پہ ڈیوائیڈ کرو، پھر ہر منٹ پہ ڈیوائیڈ کرو تو شاید 15, 20, 25 روپے ہی بنیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں یہاں بڑا کروڑ پتی کوئی بیٹھا ہے
جو 1 منٹ میں 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے. بڑی بات ہے جناب. ٹھیک ہے جناب, آپ 1 منٹ میں کمائیں 1 لاکھ, حلال کے ہیں, آپ کو مبارک. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ہے جو مجھے 1 کروڑ روپے لے کر جنت میں ایک درخت دلا دے؟ ہے کوئی؟ نہیں خرید سکتے ہم. دنیا کا سارا مال خرچ کریں, جنت میں درخت نہیں خریدا جا سکتا. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. پھر بھی نہیں پڑھتے. اب سوچے نا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ بزرگ کیوں ذکر الہی ترک نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے, ہم اللہ کا ذکر نہیں چھوڑیں گے. ان کو پتا تھا جب تک سانسیں ہیں میں پڑھ سکتا ہوں, جتنا پڑھ لوں گا اتنا جمع کر لوں گا. مگر ہمیں تو ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلو. رات جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. مگر ایسا نہیں ہے, ہم بہت دور ہیں ذکر الہی سے. اور بدنی ذکر کیا ہے کہ ہم عبادت نماز پڑھیں, یہ اعضاء رب نے دیے, اس کی عبادت کریں. مگر آج نمازیں قضا ہو رہی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. نمازی بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ان سب سے سوال ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی صبح 6 بجے فلائٹ ہو اور وہ نکل گئی ہو, آپ نے کہا ہو یار آج آنکھ نہیں کھلی. 5 بجے ٹرین ہو اور وہ آپ کی نکل گئی ہو. ارے بندہ 3 بجے سے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے, 2 گھنٹے پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا ہے. دوست کہیں بھائی پکنک پہ جانا ہے, رات 4 بجے نکلنا ہے. ارے حاضر, اس خوشی میں نیند ہی نہیں آتی. نماز کیسے چلی جاتی ہے؟ ہمارا بیٹا صبح دیر سے اٹھے, اس کی اسکول کی وین نکل جائے تو باپ اٹھ کر بچے کو اسکول چھوڑنے چلا جاتا ہے کہ کہیں اسکول نہ چھوٹ جائے. بچے کی فجر چلی گئی, اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے تو صبح کے الارم ہی ناشتے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اسکول اور آفس کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہماری صبح ہی نافرمانی سے شروع ہوتی ہے. صبح ہوتے ہی رب کو ناراض کر بیٹھے کیونکہ فجر چلی گئی. یہ کیسی زندگی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اے میرے آقا سے محبت کرنے والوں, آؤ. نبی پاک فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشق رسول کی نماز کیسے چلی جائے؟ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے. دکھلاوا اور ریاکاری نہیں کریں گے. اب یہ سب سیکھنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے نعرے تو لگا لیے, کنٹینیو کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانا ہوگا. تو برائے کرم اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. اور سبحان اللہ, بہترین طریقہ نیک بننے کا پتہ کیا ہے؟ مدنی قافلے میں سفر کیجئے. جب 3 دن ہم اپنے گھر بار, کاروبار, سب دوستوں سے دور ہو کر اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں گے نا, تو اب فقط آخرت کی فکر ہوگی, عبادت کی فکر ہوگی, ذکر الہی ہوگا, زبان کتنے درود پڑھ لے گی. تو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں بہت کچھ لوٹ کر آئیں گے. 3, 4, 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے پورے پاکستان سے سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یقیناً یہاں سے بھی سفر کر رہے ہوں گے. اور اس میں 2 تو چھٹیاں ہیں. مزے کی بات یہ کہ 3 میں سے 2 تو چھٹیاں ہیں, تو 1 چھٹی آپ نے اور کرنی ہے. آج پہلی بار اس مسجد میں مجھے آنا ہوا ہے. عمران بھائی سے ویسے تو اتنا پیار ہے کہ دوبارہ بلائیں گے تو بھی میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج اس مسجد سے اس اجتماع میں اتنے مدنی قافلے سفر کریں کہ میں خود کہنے پر مجبور ہو جاؤں بھائی میرا بیان پھر کب رکھوانا ہے. تو کون کون سفر کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے؟ 3, 4, 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ مدنی قافلہ مکتب موجود ہے, اپنا نام بھی لکھوا دیں اور پیسے بھی جمع کرا دیں. شیطان ہے نا, نیت تو کروا دیتا ہے, اس کے بعد یہ ڈھونڈتے رہیں گے یار عبدالحبیب بھائی کے بیان میں اتنے ہاتھ اٹھے تھے, وہ گئے کدھر سارے. تو صرف نعرہ نہیں لگانا, ہم نے سفر بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو جائیں, ان کو پوچھیں, اپنا فون نمبر دے دیں, ابھی پیسے ہیں تو ابھی جمع کرا دیں. پیسے بھی تھوڑے ہی لگتے ہیں ہمارے مدنی قافلے میں. اچھا جام شور ہو جا رہے ہیں. 1000 روپے اس میں کھانا پینا ٹرانسپورٹ سارا ہی شامل ہے, ویسے ہی بندہ خرچ کر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ اس مدنی قافلے میں شرکت کریں اور اپنا
نمبر دے دیں اگر پیسے نہیں ہیں، تاکہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ ضرور مدنی قافلے میں سفر کریں. دعوت اسلامی کی خوبی دیکھیں، وقت بھی دیں گے اور اپنا خرچ بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنا کھائیں گے، سنتیں پھیلائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی ہاں، شکور مسجد سے بتا رہے ہیں بس روانہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہاں نام وغیرہ لکھوا دیں تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں ہم مل کر سفر کریں گے انشاءاللہ. مسلمان سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سست کر لیا جائے. ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیرے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جانا بھی. الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اس دور پرفتن میں 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت والی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا عبداللہ محمد الیاس صاحب باقی غزنوی دعوت برکات العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ غزنویہ میں بیعت فرماتے ہیں. اور الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ غزنویہ کی بڑی برکات ہے. رکن شورا حاجی کبیر اتاری سیدھا مبارک نے امیر اہل سنت کی طرف سے اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ آپ کے سلسلے میں اسلامی بھائیوں کو بیعت کر سکتے ہیں. یہاں جتنے سارے موجود ہیں، اگر کسی پیر صاحب سے مرید نہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ پیرے نہ رہیں، آئیں رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت. میں تو جا رہا ہوں، ان کو کہہ دیجیے گا فیضان. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب کا مرید ہیں، چاہے تو بیعت برکت حاصل کر لیں. آپ کو اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی حاصل ہوگا. میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ غزنویہ اتاریہ میں داخل کر دیں گے. جو اسلامی بھائی مرید ہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
اب انشاءاللہ یہاں پر مزید محفل کا صلاۃ السلام وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. مجھے ایک اور جگہ بیان کرنے جانا ہے, آپ تسلی سے بیٹھے. نیت کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ صحیح مدنی قافلے سفر کر گئے تو اگلی بار جب آؤں گا تو آپ سب سے ملاقات بھی